اس سفر سے لطف اندوز ہونے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کے لیے دلہن کی طرح یہ محفل آراستہ و پیراستہ کی گئی ہے، اس شخصیت کا مختصر سا تعارف اور ان کی خدمت عالیہ میں کچھ تکریمی ہدایہ پیش کیے جائیں تو یہ ہمارے لیے شرف اور عزت کی بات ہوگی۔ تو پہلے میں حضرت کا مختصر سا تعارف پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ حضرات، اگر میں حضرت کی خدمات پر تفصیلاً روشنی ڈالنے لگوں اور تمام احوال شروع سے بیان کرنے لگوں تو بہت لمبا وقت درکار ہے، اور ہمیں اس پروگرام کو وقت کے تقاضے کے پیش نظر ہی پائے تکمیل کو پہنچانا ہے، اور اس کے بعد لذیذ عشائیہ کا بھی نظم ہے۔ حضرات، حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب حفظہ اللہ ورعاہ نے 1402 ہجری میں جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر سال چہارم سے دورہ حدیث شریف کی تعلیم سن 1406 ہجری میں مکمل کی۔ اس دوران ضمناً اور خارج میں آپ نے تجوید و قرات کی تعلیم حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شروع کی، جو اپنے فن کے ماہر اور کامل اساتذہ میں سے تھے، جو بعد میں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین بھابیل گجرات تشریف لے گئے تھے اور آخر تک وہیں رہے اور فن تجوید و قرات کی خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرات، حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب حفظہ اللہ کی دلی تمنا یہ تھی کہ فن قرات کو مکمل طور پر حاصل کریں اور اس فن میں مہارت تامہ پیدا کریں، تو آپ نے اس آرزو کو مکمل کرنے کے لیے فراغت کے فوراً بعد سن 1407 ہجری میں دارالعلوم کے شعبہ قرات سبا میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت قرات سبا و عشرہ کے استاد ماہر فن تجوید و قرات سابق شیخ القراء جناب حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب اعظمی حفظہ اللہ تھے۔ حضرت نے ان سے پورے سال قرات سبا پڑھی۔ اس کے بعد اکابر دارالعلوم نے آپ کو شعبہ تجوید و قرات میں بحیثیت معین مدرس مقرر کیا۔ اس شعبے میں آپ نے 1408 ہجری اور 1409 ہجری یعنی پورے 2 سال کامیابی کے ساتھ خدمات انجام دی۔ نیز معین مدرسی کے زمانے میں ہی آپ نے قرات عشرہ حضرت مولانا قاری جمشید علی صاحب مدظلہ العالی سے پڑھی اور دارالعلوم سے اس کی سند بھی حاصل کی۔ اسی طرح معین مدرسی کے زمانے میں ہی دارالعلوم کی مسجد قدیم کی امامت و خطابت کا شرف بھی آپ کو حاصل رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت الاستاذ جناب حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب حفظہ اللہ ورعاہ سن 1411 ہجری مطابق 1991 عیسوی میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تجوید و قرات کے مسند درس و تدریس کے لیے منتخب ہوئے۔ اس وقت محبت کی نشانی کے شہر بطور خاص آگرہ میں مدرسہ افضل العلوم کے اسی شعبے کے باکمال مدرس تھے، بلکہ آپ ہی کے ذریعے وہاں اس شعبے کا افتتاح ہوا تھا، مگر تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ یوں حضرت کو دارالعلوم میں تقریباً 33 یا 34 برس خدمت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ آپ نے تلامذہ کی بڑی تعداد تیار کی ہے، جو ملک اور بیرون ملک مختلف میدانوں میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یہاں آپ کے مشہور اساتذہ کا ذکر خیر کرتا چلوں، جن سے آپ نے درس نظامی کے دوران اکتساب فیض کیا ہے۔ ان میں سر فہرست جناب حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، اسی طریقے پر حضرت مولانا معراج الحق صاحب رحمہ اللہ سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، اسی طریقے پر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، اسی طریقے پر حضرت مولانا ریاست علی صاحب ظفر بجنونی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے پر حضرت علامہ بحر العلوم نعمت اللہ صاحب اعظمی حفظہ اللہ ورعاہ وغیرہم سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ آخر میں آپ کی اس اہم پہلو پر بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بہترین قاری ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے خطیب و مفسر بھی ہیں۔ بہت سے اکابر دارالعلوم کے ساتھ رہ کر سفر و حضر میں
اس اپنے فریضہ خطابت کو بحسن خوبی انجام دیتے رہے ہیں اور ابھی تک بھی دے رہے ہیں، جن میں سر فہرست ایک شخصیت جن کا میں بطور خاص یہاں پر ذکر کروں گا، اور قاری صاحب نے ان کا بڑے احترام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ جو واقعات بیان کیے ہیں وہ تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس وقت بھی نہیں ہے، مگر وہ شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو جن میں سر فہرست ایک شخصیت رئیس المبلغین جناب حضرت مولانا سید ارشاد صاحب قدس سرہ ہیں، جن سے آپ نے ذوق خطابت اور ذوق مناظرہ حاصل کیا۔ آپ کو حضرت مولانا سید ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت لگاؤ تھا۔ دارالعلوم میں معین مدرسی کے زمانے میں ان کی خدمات بجا لانے میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے مزید حضرت کی خدمات پر روشنی ڈالنے سے قاصر ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں۔ اگر آپ حضرات مزید جاننا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت کے فرزند ارجمند جناب حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمن صاحب قاسمی نے ایک کتاب مرتب کی ہے جس کا نام ہے قافلۂ علم و کمال۔ اس میں بہت سے ستاروں اور اکابر کے حالات جمع کیے گئے ہیں، بہت ہی شاندار کتاب ہے، آپ حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنے اکابر کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ جو ہمارے بہت سے اکابر اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو ابھی حیات ہیں بہت سے اکابر ان کا بھی ذکر ہے، جن میں سے ایک شخصیت آپ کے سامنے بھی موجود ہے کہ ان کا اس کے اندر ذکر خیر ہے۔